اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولانا دعاؤں تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی ویڈیو کا ٹائٹل جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، امامت، سیاسی نظام اور معاویہ کے اوپر یہ مولوی جواد نے جو تقاریر وغیرہ کی ہیں، بلکہ تقاریر کا ایک ہی تقریر تھی، اس کے لحاظ سے ہمیں جواب پیش کرنا ہے۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ سنگل پارٹ آف ٹائم چلتے ہیں مولوی جواد کے سارے بیانات کو جو ہم نے کمپرائز شارٹ فارم میں آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ دیکھیں آپ، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آج شیعہ سنی کتابوں سے معاویہ کے لحاظ سے کچھ خاص خبروں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک بہت بڑا کامیاب قدم جو معاویہ نے اٹھایا اور فیصلہ کن اقدام کیا، وہ ضروری آج کے نسل کو، آج کے شیعہ کو، آج کے پاکستانی شیعہ کو موجودہ حالات میں یہ نقطہ بہت غور کرنا چاہیے۔ معاویہ نے کون سا قدم اٹھایا؟ آخری قدم، ویسے تو بہت کچھ اس نے اقدامات کیے، بہت کچھ اس نے کیا جو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کئی سالوں میں اقتدار تک پہنچنے کا باعث بنا ان کا۔ یہ تمام دنیا کے سیاستدان اس کو پڑھتے ہیں باقاعدہ۔ یہ آپ کے سابقہ حکمران وزیر اعظم صاحب، انہوں نے باقاعدہ پڑھا اور کہا بھی، انہوں نے کراچی کے کسی ایک نشست میں، ریکارڈ میں ہے وہ بات، کہ مجھے اگر حکومت ملی تو میں معاویہ ابن ابی سفیان والی حکومت قائم کروں گا۔ وہ رول ماڈل ہیں سیاستدانوں کا۔ سیاست میں سیاستدان امیر المومنین کو نعوذ باللہ ناکام سیاستدان سمجھتے ہیں اور معاویہ کو کامیاب سیاستدان۔ ظاہر ہے جو اقتدار میں رہ نہ سکے تو ناکامی ہے اس کی، جو اقتدار لے لے اس کا دور دور تک کوئی امکان نہ ہو، لیکن ایسی سیاست کرے کہ اقتدار تک پہنچ جائے اور وہ مقتدر شخصیات اقتدار میں ان کو باہر کر دے اقتدار سے، سیاست کی دنیا میں تو اس کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اس کو اپنا امام مانتے ہیں سیاست میں سیاستدان۔ امام حسن علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے لیے، میں تو سب پاکستانیوں کے لیے تجویز کروں گا سیرت امام حسن علیہ السلام، تمام پاکستانیوں کے لیے، لیکن اس سادگی کے ساتھ نہیں کہ مجھے یہ توقع ہو کہ ادھر سے تجویز آئے گی، ادھر سے کل سارے پاکستانی امام حسن کے پرچم اٹھا کے اور اقتدار کی جنگ سے باہر نکل کر امامت کے مکتب میں آ جائیں گے۔ خصوصاً جو اندھے ہو چکے ہیں اقتدار میں، وہ تو یہ بات سنیں گے نہیں، بلکہ اس بات کو رد کریں گے، اس کو غلط قرار دیں گے۔ لیکن جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، صداقت ہے ان کے اندر، اور چاہتے ہیں کہ انہیں مکتب امامت سے کوئی نور ہدایت ملے، ائمہ ہدا سے توسل کے ساتھ ساتھ سیاست کا بھی نظام سیکھیں۔ امامت ہے ہی سیاسی نظام کا نام۔ یہ عزیزان گرامی قدر، پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی شاہ صاحب غصہ نہ کیا کریں۔ میں اس شخص کی ویڈیو دکھا کے آپ کو صرف ایک بات فرسٹ آف آل سمجھا رہا تھا کہ ہم رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، امیر المومنین کے غم میں شریک ہیں اور سیاہ لباس زیب تن کر کے رکھے ہیں، جبکہ یہ حضرت یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ رمضان میں، ایام امیر المومنین چل رہے ہیں اور یہ حضرت لگے ہیں اپنے کام کر رہے ہیں۔ سیاست معاویہ تو پتہ نہیں کیا، نہ مولا علی کے فضائل پہ کوئی بات، نہ امیر المومنین کی خلافت کے دفاع پہ کوئی بات، اور یہ سب تو خیر عقیدتاً جو باتیں وہ تو چھوڑیں۔ جو بنیادی علوم مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں، نہ اصول حدیث پہ کوئی تقریراً، نہ اصول تفسیر پہ، نہ درایت الحدیث پہ، نہ اسماء الرجال پہ، نہ علم تاریخ پہ کوئی تقریر نہیں۔ کرنٹ افیئرز کو اٹھا کے آڑی ٹیڑھی بکواسات، سیاست میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سیاسی رہنماؤں سے اپنا لیڈر مانتے ہیں، اسے اپنا امام مانتے ہیں۔ اچھا نہ ایک ایک بات کا جواب دے کے گیا تو بیٹے مناظرہ ہی چھوڑ دوں گا زندگی میں۔ خیر، اور امیر المومنین کو اشارتاً یہ حضرت نے نعوذ باللہ من ذالک ناکام بنانے کی کوشش کی۔ کبھی مولا حسین کی گستاخی، کبھی زہیر ابن کین کی،
کبھی جناب مختار کی، اور مختار سے مجھے ایک بات یاد آئی، مختار کی تدبیر، مختار کی سیاست، مختار کی حکمت عملی اس بندے کو نظر نہیں آتی. معاویہ 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 لگا کے رکھے، تو معاویہ آج میں پانڈا پان کے جانا نا، پھر بات آگے چلے گی. مختار ثقفی نظر نہیں آتے نا، معاویہ. ہر چیز اپنی اصل کو لوٹتی ہے. خیر، شیعہ سنی کتابوں سے آج میں ہر ایک چیز کا جواب دے کر جاؤں گا. امام مجتبیٰ کی سیرت پڑھیں جی، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا مکھن لگا رہے ہیں. اور بھائی مولوی جواد صاحب دیکھیں میری بات سنیں، ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں پڑھنے لکھنے میں. الحمدللہ میں باقیوں کی بات نہیں کرتا، جتنی کتابیں ائمہ اہل بیت کے لحاظ سے اور مخالفین کے لحاظ سے اس فقیر نے پڑھ لی ہیں، آپ نے تو ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے، کیونکہ کتابوں سے تو شغف ہی نہیں ہے. آڑی دڑی بکواس کی، نہ مطالعہ کرنا، نہ کالی پیلی نیلی کوئی کتاب نہیں، کتابوں سے شغف ہی نہیں ہے. بلکہ ایک بات عزیزان گرامی قدر میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ حضرت اتنے بڑے جاہل ہیں، اس قدر بڑے جاہل ہیں کہ یہ حضرت نے باقی کتابیں پڑھنا تو کجا، اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوئی. رہ گیا مولا علی کو جو یہ معاذ اللہ اشارتاً کہہ رہے ہیں جی ظاہر ہے وہ شخص جو اقتدار پہ نہ رہے وہ ناکام ہے. پہلے تو ایک عقلی جواب، آپ کے فیورٹ مرزا علی انجینئر صاحب کی زبان میں پھکی اینٹی وائنم، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں جو اپنے دور میں اقتدار پہ نہیں رہے، ناکام ہیں. سارے ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین، امام مجتبیٰ سے لے کے سرکار ولی العصر تک، ناکام ہے. استغفر اللہ. آپ کے جتنے باب مجتہد صدام کے دور میں مرے ہیں، ناکام ہیں، سارے ناکام ہیں. لگے رہو پھر. تو یہ باتیں، اور سب سے بڑی بات، اللہ کے ہوتے ہوئے فرعون کی، یزید کی، سب کی حکومت رہی، اللہ ناکام ہے. بات دیکھیں آپ کہاں تک جاتی ہے، اقتدار پہ نہ رہے تو ناکام. یہ مولوی جواد صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، حسین وارث انبیاء. دلائل سے بات کرنے کا آدمی، آپ کی طرح ہوائی فائرنگ نہیں کرتا میں. مولوی جواد صاحب آپ نے خود اپنی اس کتاب میں پیج نمبر 89 پہ امیر المومنین کے بارے میں کیا لکھا جی؟ وہ شخص جس نے امیر المومنین کو صورت چہرے کا قصد کیا، اس پر تلوار چلائی. ابن ملجم کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. اس نے ایک صورت پر نہیں چلائی، بلکہ تلوار اس نے مظہر خدا اور مقام خلافت الہیہ پر چلائی ہے. یہ جو آپ نے بونگی ماری تھی ویڈیو میں، امامت ہے ہی سیاسی نظام، امامت ہے ہی سیاسی اقتدار کا نظام، اور الوہی نظام ہے امامت. جاہل انسان خود لکھ کے بھی دوبارہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی. خلافت الہیہ، مظہر خدا، حیدر کرار. یہ علی ناکام تو اللہ کیسے کامیاب ہوگا، رسول اللہ کیسے کامیاب ہو گئے؟ خلافت الہیہ الوہی نظام ہے. انی جاہل کو ناصل امامہ، الوہی نظام ہے خلافت. جاہل مولوی نہ قرآن پڑھا نہ حدیث، اور اپنی ماشاءاللہ اپنی کتاب میں عبارت لکھی، اس پہ کبھی غور کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. یہ ماشاءاللہ عالم ہے. عزیزان، یہ تو حضرت کی عبارت تھی. آئیں ایک عبارت میں آپ کو امام محمد باقر کی سناتا ہوں صلوات اللہ علیہ. یہ میرے ہاتھ میں علامہ ابن شاہ آشوب محدث اکبر، ان کی کتاب یہ مجموع الفضائل مناقب پر موجود ہے، جلد نمبر اول اور دوم. جلد نمبر 2 میں پیج نمبر 444 پر سرکار امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ سے روایت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ معاویہ سے جنگ کر رہے تھے، امیر المومنین کے بارے میں فرما رہے ہیں امام باقر، تو فرمایا قاتلوہ ائمۃ الکفر. سورہ توبہ کی آیت پڑھی مولا علی نے، ان آئمہ کفر سے لڑو، ان کے عہد و پیمان بے معنی ہیں، تاکہ یہ لوگ اپنے عمل بد سے باز آئیں. یعنی یہی لوگ اس آیت کے مصداق ہیں. اور ابن مسعود نے کہا آئمہ کفر معاویہ اور عمرو عاص ہیں. کفر پھیلانے والے آئمہ، کافر. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، یہ تو چلے امام محمد باقر کی حدیث تھے، جو میں نے حدیث پہ عمل کرنے والے اصلی، اصولی نہیں، اصلی شیعوں کے لیے دکھائی تھی. آئے میں آپ کو ان کے بابا جی کا بھی فتویٰ دکھاتا ہوں. یہ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہ مناظرہ بغداد. اللہ اکبر. امیر المومنین کی ناکامی کے لحاظ سے بھی یہ عبارت پیش کرتا ہوں ابھی. صفحہ نمبر جی 32. کہتے ہیں جی لہذا معاویہ کا کافر ہونا ثابت ہوتا ہے. واضح دو ٹوک الفاظ میں چھوٹی سی عبارت، پتلی سی کتاب ہے، یہ بھی پڑھنے کی توفیق نہیں. اللہ جانے منہ پہ اینک لگائی ہے کہ دوربین. باتیں سن لیں خوب. عزیزان، اسی طرح علامہ حسین بخش جاڑا صاحب، حسین بخش جاڑا سے بڑے تو آپ ہو نہیں سکتے، آپ کی حیثیت کیا ہے اتنے بڑے مجتہد کے سامنے. ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، امامت و ملوکیت در جواب خلافت و ملوکیت.
قدیمی کتاب ہے، آج کل یہ مارکیٹ میں بھی نہیں آ رہی. اس میں پیج نمبر 96 پہ جاڑا صاحب نے واضح دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے. آئیں دیکھتے ہیں کون ناکام ہوئے کون کامیاب ہوئے. کہتے جی علی کے فضائل صلوات اللہ علیہ تمام عمومی سرکاری وغیر سرکاری سازشوں چالوں اور سیاستوں کو فیل کر کے رہے. حیدر کرار نے فیل کیا ہے، مولا علی ناکام نہیں رہے بقول آپ کی بکواس جو آپ نے کی ہے. امیر المومنین ہمیشہ کامیاب تھے، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے فزتو برب الکعبہ. اور آپ کے بابا جی جاڑا صاحب لکھ رہے ہیں مولا علی نے اڑا دیا تھا انہیں، پیچھے کیا رہ گیا. عزیزان گرامی قدر، میں کچھ باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں لیکن پوائنٹس کی شکل میں. عزیزان گرامی قدر، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بندہ ہمیشہ وہی ٹھیک ہوتا ہے جس کے پاس اپنے عقائد پر اپنے بیانات پر دلائل موجود ہوں. بغیر دلیل کے بات کرتا ہے، بے دلیلے کی حیثیت کیا ہے. معاویہ کے بارے میں بڑا زور دیا جی اس کو پڑھیں، اس کو او مولوی صاحب کبھی آپ ہماری لائبریری میں آئیں، ہم آپ کو دکھائیں کہ الحمدللہ ہم نے کتنا پڑھا ہے اور آپ کو بھی پڑھاتے ہیں. او یار مولوی جواد صاحب، آپ سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ میرے شاگردوں سے پڑھنا شروع کر دیں. میں تو آپ کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کروں گا، آپ میرے شاگردوں سے پڑھنا شروع کر دیں. انہیں الحمدللہ آپ سے زیادہ اصول حدیث تو کم از کم آپ سے زیادہ پتہ ہوگا کہ مدلس راوی کو ثقہ روات کے ساتھ کس طرح شامل کیا جاتا ہے، کیا سارے معاملات ہیں، کس طرح سے احادیث میں تطبیق دی جاتی ہے، کیا سارے معاملات فٹن رہتے ہیں، سب پتہ ہے. خیر، سیاست لگے ہوئے تھے جی یہ اہل سنت. اب میں ذرا اہل سنت کتابوں کی طرف جانا چاہوں گا، شیعہ کتابیں بہت دکھا لیں، لیکن ایک منٹ جانے سے پہلے ایک اور چھوٹی سی گزارش ہے میری مولوی جواد صاحب سے. یہ خدا کا نام ہے، ائمہ سے زیادہ کامیاب دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس پہ سب سے بڑی دلیل ہے آپ کے رہبر، یہ والے رہبر خامنائی صاحب. ان کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، 250 سالہ انسان جنہوں نے ائمہ کی سیرت لکھی ہے اپنے بقول، یعنی در زبان فارسی 250 سالہ انسان. یہ پڑھ لیں، اللہ آپ کو عقل دے. میں نہیں کہتا یار اصول کافی، من لا یفرح الفقی، استبصار، تہذیب اور بقیہ کتب حدیث پڑھیں، اپنے بابوں کی کتابیں پڑھ لیں یار. عقل آئے، شعور آئے، ماتا ہے نہ کوئی کتاب نہ دلیل. خدا کی قسم کیسے لکھیڑوں کو جواب دینا پڑتا ہے. یا علی مجبوری نہ ہو تو میں منہ بھی نہ لگاؤں. خیر، اب جو سیاست کا رونا ڈالو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے علماء اہل سنت نے، آج میں دکھا کے جا رہا ہوں اس میں سے ایک ٹریلر، ساری دکھانے پہ ہوں گا تو پھر ایویں ماتم چھڑ جائے گا. سب سے پہلے تو سیاست کو پوائنٹ آؤٹ کریں جی. مہر حسین بخاری اہل سنت عالم ہے، انہوں نے کڑاکا نکال دیا معاویہ کا، پوری کتاب لکھ کے سیاست معاویہ. آپ ہمیں کیا سیاست سمجھائیں گے مولوی جواد صاحب؟ نہ آپ کا مطالعہ، نہ کوئی بات، نہ قرآن نہ حدیث، آپ نے ہمیں سیاست سمجھانی ہے، جاہل مولوی. خیر، شیعہ سنی جتنے بھی بھائی بہن مومنین و مومنات مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں یہ کتاب یار لازمی خریدے گا، اس سے پہلے کہ یہ مارکیٹ میں بین ہو. یہ لازمی خریدنی ہے، یہ پڑھیں، مزے کریں. آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ معاویہ کے بارے میں علماء اہل سنت کا نظریہ کیا ہے. رہ گئی اس کی سیاست کی دوسری باتیں. آئیں جی، قاری ظہور احمد فیضی اہل سنت محقق اور بڑے پائے کے محقق ہیں. ان کی کتاب جو امام مجتبیٰ کے لحاظ سے آپ باتیں کر رہے تھے، یہ صلح امام حسن میرے ہاتھ میں موجود ہے. یہ بھی انتہائی معتبر کتاب، انتہائی محققانہ کتاب ہے. یہ مولوی جواد صاحب نہیں ملتی تو میں دیتا ہوں، بالکل للہ یار، نہیں ملتی سیریسلی میں دے دیتا ہوں کتاب، پڑھ لیں. خیر، اور اسی طرح خود ایک یزیدی تنیت کا جو ایک بندہ تھا مودودی، اس نے تو معاویہ کا کڑاکا نکال کے پورا رکھ دیا. خلافت و ملوکیت، اس نے کتاب ہی اس ٹاپک پہ لکھی ہے کہ خلافت اور ہے، ملوکیت اور ہے. لیکن نہیں جی، معاویہ بہت ہی زیادہ. چلیں، خیر یہ اور بات ہے. اسی طرح قاری ظہور احمد فیضی کی جو انہوں نے علم حدیث کے لحاظ سے معاویہ کے جعلی باتوں کا رد کیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں موضوعات شریف لکھ دی تھی ماشاءاللہ. الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ، معاویہ کے فضائل میں جعلی حدیثوں کا مجموعہ. یہ اتنی موٹی اور ضخیم محققانہ کتاب قاری ظہور احمد فیضی نے لکھی ہے. مولوی جواد صاحب کو بھی اسے ہی پڑھ لیں. یہ میں ٹریلر دکھا رہا ہوں کہ علماء اہل سنت کے نزدیک معاویہ کی کیا اوقات ہے. ابھی تو خوب
عبارتیں میں پڑھ کے سناؤں گا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. اور معاویہ کا دفاع کرنے والے بھی اس بات سے بالکل آگاہ تھے کہ بعض علماء اہل سنت بھی معاویہ کے ان معاملات سے بالکل پیچھے ہیں اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں ہر چیز کا. دلیل مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, حسن پبلی سے چھپی ہے. معاویہ امیر تھا, میں کہنا نہیں میرا امیر سوائے علی کے کوئی نہیں. خیر, صفحہ نمبر 13 پہ ہاں احمد یار خان نعیمی صاحب کیا لکھتے ہیں جی, خیال رہے کہ اس رسالے میں ان سنی حضرات سے خطاب ہے, سنی شیعہ نہیں, سنی حضرات سے خطاب ہے جو کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر معاویہ سے بد دل ہیں اور ان کی عظمت کے انکاری ہیں. سبحان اللہ, یہ سیاست ہے جس کے اپنے گھر کے لوگ اسے تھوک جائیں, جیسے آپ کو شیعہ علماء نے تھوک دیا. پہلے بڑی آپ کی تعریف و توصیف کرتے تھے, لیکن جب سے اس فقیر کی ویڈیوز دیکھنا شروع ہوئے ہیں اصولی علماء کو بھی عقل آ گئی ہے, انہوں نے آپ کو تھوک دیا. خوب عزیزان اور پیارے 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 ماموں جان, جو انہیں ماموں 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 بہت کہتے ہیں. یار کیا خدا کی قسم مجھے ہنسی آتی ہے کس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں, کس کو جواب دے رہا ہوں. خیر, یہ علامہ محمد نبیل قادری صاحب, ان کی پوری کتاب ایک چھپی ہے جی, حضرت معاویہ کو خال المومنین کہنا کیسا. مارو ہو چاہتی, یعنی کہ کسی موضوع پہ علماء اہل سنت نے معاویہ کو نہیں چھوڑا, انہوں نے باجا بجا کے رکھا ہے. آئیں جی معاویہ کے لحاظ سے پہلے معاویہ کا معنی میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے جی, امام سعد الدین تفتازانی جن کی صاحب مختصر المانی و شرح العقائد, ان کی کچھ یہ فتوے اور بیانات کو اور ان کی کچھ عبارتوں کو جمع کیا ہے حسین گردیزی صاحب نے. تفتازانیہ کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. تفتازانیہ میں انہوں نے صفحہ نمبر 88 پہ معاویہ کے معنی, معاویہ کا معنی اس کے بارے میں وہ واضح لکھتے ہیں جی, معاویہ المعاویہ تو سے نقل ہو کر آیا اور وہ کتیا بچ ڈاگی, اور وہ کتیا جسے شہوت پیدا ہوتی ہے تو وہ چیخ کر کتوں کو اپنی اس کیفیت سے آگاہ کرتی ہے. شریک بن عاور کہتے ہیں کہ انّا قد معاویہ, معاویہ وہ کتیا ہے جو چیخ مارتی ہو تو اس طرح وہ کتوں کو شہوت پر اکساتی ہے. سیکشول پریفرنس کے لیے بلانے والی کتی کو معاویہ کہا جاتا ہے. یہ اہل سنت لکھ رہے ہیں اور عبارت ہے امام تفتازانی کی. اللہ اکبر. جی مولوی جواد صاحب, اس کی سیرت پڑھوں, اس کی سیاست پڑھوں میں, جس کے نام کا مطلب ہی اللہ اکبر کبیرہ, میں کیا کہوں. چلیں دوسری ایک مثال دیتے ہیں. حافظ جلال الدین سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء, یا علی, صفحہ نمبر 202 کہتے ہیں, اور تکبیرات میں کمی کرنے والے بھی معاویہ ہی ہیں. عسکری نے اپنی حوال میں لکھا کہ اول معاویہ نے اسلام میں پیغمبر مقرر کیا اور اپنی خدمت کے لیے خواجہ سرا رکھے. سبحان اللہ. مولا علی اپنی خدمت کروایا کرتے تھے مردوں سے, اس لیے اور ان کی جنگی مہارتوں پہ دنیا میں ان کا نام مشہور ہوا شاہ مرداں. یہ معاویہ کو آپ کیا کہیں گے, شاہ خسرا, خسرے خدمت کے لیے رکھے تھے. تو عزیزان گرامی قدر, تو پھر اب جتنے بھی سیاست دان ہیں سب کو چاہیے جو معاویہ کی لحاظ سے چلنا چاہ رہا ہے اپنے گھر میں چھکے رکھے. ہونے ہی کام شروع کرو. جس کا بھی دل ہے کہ میں معاویہ کے لحاظ سے معاویہ کے مطابق سیاست کر رہا ہوں, کار سے خسرے لا کے باؤ. میں نہیں کہہ رہا, جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے. اچھا آئیں, یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی, بہت ہی خطرناک عبارت پڑھنے لگا ہوں کیونکہ یہ بخاری کی شرح ہے. تحسیر الباری شرح صحیح بخاری. اب اس سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں ہے نا مذہب اہل سنت میں. جناب عمار یاسر کے بارے میں وہ لکھتے ہیں جی, جنگ صفین کو سامنے رکھتے ہیں, مطلب یہ کہ عمار شیطانی اغوا میں نہیں آنے کے ایسا ہوا کہ عمار خلیفہ برحق یعنی حضرت علی صلوات اللہ علیہ کے ساتھ رہے اور باغیوں میں شریک نہیں ہوئے. شیطانی اغوا, معاویہ کو کیا کہہ رہے ہیں جی, شیطانی اغوا. سبحان اللہ. اور اس کی سیاست پڑھا رہے تھے ہمیں مولوی جواد صاحب. خوب عزیزان, نہ کتنے جا کے سر مارے یار. چلیں مفتی اسحاق صاحب, جنہیں مولوی جواد صاحب استغفر اللہ, مولا مجھے معاف کریں, نقل کفر نباشد, دور حاضر کا عمار یاسر کہتے ہیں جس بابی مولوی کو. یہ ان کی کتاب میرے خواب میں موجود ہے, مقصد حسین, انجینئر صاحب کے جو فیورٹ تھے. صفحہ نمبر 220 پہ وہ معاویہ کے بارے میں لکھتے ہیں جی, علامہ
ابئی مالکی اپنی شرح مسلم میں جلد 1 صفحہ 228 پر اس حدیث کے تحت محدث بیاسی کا قول لکھتے ہیں، عمرو عاص نے کہا کہ ہم نے معاویہ کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت خراب کر لی. ہم نے معاویہ بھی چاہیے. آہا، مولوی جواد صاحب سارے والے فری ہیں للہ. چلیں عزیزان، آج کا آخری حوالہ حضرت معاویہ کے لحاظ سے، استغفر اللہ حضرت. خیر، معاویہ کو گالی دینا اور لعنت کرنا کیا معاویہ کے لیے کوئی اچھائی ہے؟ اب آپ ڈیفینیٹلی میرے سوال پہ کہیں گے یار کیسا بندہ کہہ رہا ہے گال کٹو تو چنگا ہوں. انتہائی مذائقہ خیز عبارت ہے لیکن میں دکھاؤں گا ضرور. کتاب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، مولوی نہیں مولوا، محدث اعظم اور کٹر دشمن مذہب شیعہ، امام الہند و امام المناظرین، ان کی کتاب بستان المحدثین میرے ہاتھ میں موجود ہے. شاہ عبد العزیز صاحب کی بستان المحدثین مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ، اس کی ساتھ حاشیہ جات جو ہیں، اس کی مختصر شرح بھی ہے، محمد اکرم ندوی صاحب انہوں نے کی ہے. اللہ اکبر. صفحہ نمبر 322 امام ابن ماجہ کے چیپٹر میں وہ حاشیے میں حافظ ذہبی کا ایک قول نقل کرتے ہیں. ذہبی، علامہ ذہبی نے ان کی اس جواب پر یہ بات لکھی ہے کہ شاید حضرت معاویہ کی منقبت ہی میں ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے اللہ، میں جس پر لعنت کروں یا گالی دوں تو اس کے حق میں اسے باعث رحمت بنا. بحوالہ تذکرۃ الحفاظ، یہ حافظ ذہبی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ ہماری لائبریری میں موجود ہے. تو آج سے اگر کوئی معاویہ کو گالیاں دے یا لعنت کرے بقول حافظ ذہبی، وہ معاویہ کے لیے آج سے باعث رحمت بنے گا. تو گال کٹے تو رحمت بن جانی ہے. اور رسول کی حدیث جو اللہ جانے ہے بھی کہ نہیں، بقول ان کے ہے، خیر انہوں نے لکھ دی ہے، تو ان کے اصول میں معاویہ کو گالیاں دو، معاویہ کو پہ لعنتیں کرو، تو پھر وہ اس کے لیے باعث رحمت بن جائے گا. مولوی جواد صاحب سمجھ آیا؟ اور جس کی سیرتیں پڑھانے کا ہمیں کہہ رہے ہیں، کوئی اسے کتی لکھتا ہے، کوئی اس پہ لانتے کرتا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے گھر میں خسرے رکھے تھے، کوئی شیطان کہتا ہے. یار نہیں، کیا امت کو پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں آپ سارے ملوانے؟ عجیب بات ہے یا علی، میں خدا کی قسم کیا کروں. عزیزان، میرے پاس اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے. That's all. We'll meet you in the next video. اللہ حافظ.